الحمد لله الواحد الغفار الستار، والصلاة والسلام على كاشف الأستار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى علماء ملته الأبرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دستور اہل سنت کے مطابق اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج کی یہ کانفرنس بڑی تاریخی ہے، جس میں 12 کا عدد ہے، اور غالباً اب یہ 100 سال کے بعد لوٹ کر آئے گی، بلکہ اس سے اور زیادہ کے بعد جب 3012 آئے گا. خیر، اس تاریخ کا انتخاب محب محترم مولانا حافظ و قاری غلام محی الدین صاحب نے کیا. اب اس کا 100 سالہ یا 1000 سالہ کب منے گا، اس اعتبار سے کہ وہ تاریخی ہو. اب کون ہوگا اس وقت؟ ہم نہ ہوں گے، آپ نہ ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا 100 سالہ یا 1000 سالہ منوائے. بے شک انشاءاللہ. ابھی آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کالپی شریف کے شہزادے حضرت مولانا سید السند الشریف حضرت غیاث میاں صاحب قبلہ کو، اور بہت ہی معلوماتی بلکہ پیغاماتی تقریر سماعت فرما رہے تھے آپ علامہ حسن رضا مقدس اللہ العالی کی. اور اس منظر کو دیکھ کر اس جنگل بیابان میں مجھے کسی شاعر کا یہ شعر یاد آ رہا ہے. وادی رضا کی ہے سبحان اللہ، کوہ ہمالا رضا کا ہے. وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے یہ علاقہ وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سمت دیکھیے یہ علاقہ رضا کا ہے وہ علاقہ رضا کا ہے. یہ تو ناگپور کی سرزمین ہے کہ جہاں پر علماء کرام کا ہمیشہ ورود مسعود رہا، اور بڑے بڑے علماء کرام نے یہاں پر خدمت انجام دی، اور علماء ربانین تشریف لاتے رہے. میں نے دنیا کا وہ آخری کونا بھی دیکھا ہے،
ساؤتھ افریقہ کا جو کیپ ٹاؤن ہے، اور کیپ ٹاؤن کے آگے تقریباً 60-65 کلومیٹر چلنے کے بعد پھر سمندر ہی سمندر ہے. سمندر کہاں ختم ہوتا ہے وہ تو جغرافیہ کا مطالعہ کرنے والے ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت ہی بتائیں گے، لیکن ہم نے جہاں تک نظر دوڑائی اور معلوم کیا اس کے آگے دنیا کا وجود ختم ہے، سمندر ہی سمندر ہے. تو اس کے آگے انسان نہیں بستے. اور یہ کیپ ٹاؤن بہت اونچی جگہ پر ہے، بہت اونچی جگہ پر. دہلی سے 8500 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو وہاں جب ہم لوگ پہنچے تھے تو وہاں بھی یہی منظر دیکھنے کو ملا کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے یعنی کیپ ٹاؤن کو دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. تو اعلی حضرت کا نام نہ ہم نے روشن کیا، اور اعلی حضرت کا نام نہ کسی خاص فرد واحد نے روشن کیا، بلکہ اعلی حضرت کا نام تو رسول اللہ نے روشن کیا، اللہ نے روشن کیا. سبحان اللہ. خود اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات وہ دنیا پر روشن ہے، ظاہر ہیں. میں رات سے جب آیا ہوں تو 20 موضوعات میرے سر پر مسلط کر دیے گئے. اس پر بولنا ہے، اس پر بولنا ہے. میں پریشان ہو گیا کہ میں اس الجھن میں آ گیا کہ مجھے اب ان موضوعات کی الجھن سے کیسے نکلنا ہے. خیر میں نے سوچا کہ جو بھی ہوگا میں نصیحت کے طور پر کچھ کہوں گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے چند باتیں مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی ہے. ناگپور میں جب بھی آتا ہوں تو بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور اب کہ جب میں آیا تو ایک فائل میں نے دیکھی. حالانکہ اس فائل کو میں ابھی 14 نومبر کو ساؤتھ افریقہ ملاوی وغیرہ کے دورے پر تھا، اور 28 نومبر کو وہاں سے آنا ہوا. وہاں پر میں نے فیس بک پر بھی دیکھا کہ ہمارے نوجوان نہ سمجھ کہوں گا میں ان کو، اگر وہ سمجھدار ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے. عجیب عجیب قسم کی باتیں. ایک میسج میں نے پڑھا کہ مولانا اختر رضا کو قاضی القضات کس نے بنایا. اب اس کو کون سمجھائے کہ کس نے بنایا. وہی شخص جو معترض ہے، اور فیس بک پر اس کی آئی ڈی بھی دیکھی جا سکتی ہے. اگر اس شخص نے یا اس کے کسی بڑے نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا ہوتا، محبت کی نظر سے نہ صحیح تنقید ہی کی نظر سے، تو اس کی نظر سے یہ جزیہ گزرتا کہ جو عالم علماء بلد ہوتا ہے وہ منتخب بانتخاب الہی ہوتا ہے، لوگوں کی ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی اگر ہم سب بھی بنانا چاہتے قاضی القضات، اور ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو نہیں بن پاتے. اور آج سب لوگ یہ چاہیں کہ تاج الشریعہ قاضی القضات نہ ہو، تو یہ انتخاب با انتخاب الہی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. علم قدریہ. علم قدریہ. سن لیجیے، وہ ساری وہی باتیں اب میں بتا رہا ہوں. بس چھوٹا سا نعرہ لگائیے اور آگے بات سنیے.
ایک بات یہ ہوئی، ہاں میری بات سن لیجئے، ان کی محبت کا اظہار اپنی جگہ پر، اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ آخر یہ سارے ظلم اور یہ سارے ستم کے تیر تاج الشریعہ کی طرف ہی کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک لمحہ فکریہ دوں اور ایک سمت متعین کروں۔ آپ حضرات دیکھیے کہ جب گمراہی کی گھنگور گھٹائیں چھا رہی تھی تو اس وقت میں اعلی حضرت تنے تنہا قلم سے ساری گھنگور گھٹاؤں کو چھانٹ رہے تھے۔ بے شک۔ اور اس وقت میں فروعیات کو لے کر جب مسلک اعلی حضرت کے مقابلے میں نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں تو ان جزیات کی تقویت کے لیے حضور تاج الشریعہ کا قلم جوش میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس مرد حق آگاہ کی شخصیت کو مجروح کر دے۔ میرے دوستو، مجروح کرنے والے مجروح ہو جائیں گے، بے شک بے شک، انشاءاللہ۔ اور تاج الشریعہ مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ تاج الشریعہ مقبول بھی ہوں گے، ممدوح بھی ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ تاج الشریعہ کو ہم کیوں مانتے ہیں۔ اس لیے نہیں مانتے کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ایک فرد ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے علوم کی وراثت کی امانت جس شخص کے پاس ہے وہ علامہ اختر رضا خان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد۔ 1985 یا 86 کے شروع میں اس وقت تاج الشریعہ کے نام سے نہیں جانے جاتے تھے، اظہری میاں کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اور ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس وقت میں اظہری میاں کے نام سے، اور آج لوگ آہستہ آہستہ اظہری میاں کے نام کو استعمال نہیں کر رہے، تاج الشریعہ۔ کیوں؟ میرا ذہن اس طرف گیا کہ جب بدایوں کا کوئی شخص اظہری بن کر آئے گا اور گمراہی پھیلائے گا، یا اور کوئی شخص اظہری بن کر آئے گا اور گمراہی پھیلائے گا، تو کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ بریلی کے اظہری میاں بھی اسی طرح سے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کا یہ فیض ہوا کہ ان کو تاج الشریعہ کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب سعودی عرب کے اندر گرفتاری ہوئی، کچھ لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی تھی کہ بریلی کا مولانا گرفتار ہو گیا، اب یہ بریلیت ختم ہو جائے گی، یہ سنیت ختم ہو جائے گی۔ تاریخ کو دوہراؤ، لوگ یزیدیوں نے یہی سمجھا تھا کہ حسین شہید ہو گئے تو حسینیت ختم ہو گئی۔ کیا بات ہے! لیکن یزید مر گیا اور حسینیت آج تک زندہ ہے۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ مرگے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ 1985 سے پہلے مسجد نبوی شریف ہو یا مکے کی حرم کی مسجد ہو، لوگ چھپ چھپا کر بچ بچا کر سنی حضرات نماز پڑھتے تھے، لیکن اس گرفتاری کے بعد دنیا اہل سنت نے دیکھا، اور مجھے جو پہلی سعادت ہوئی حاضری کی وہ 2005 میں، تو الحمدللہ ہم نے خود مسجد نبوی شریف میں جماعت کر کے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج سنی وہاں پر جماعت سے اپنی نماز پڑھتے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوتی روکنے کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ قربانی ہے تاج الشریعہ کی سبحان کہ اللہ. انہوں نے بظاہر اپنے ہاتھوں میں زنجیر اور قید پہن کر سنیوں کو بے قید کر دیا سبحان اللہ. اور سنیوں کو ایک آزادی دے دی. بے شک. سبحان یہ وہ مرد مجاہد ہے. لوگ ٹی وی کے ذریعے وہ نہ پھیلا سکے جو تاج الشریعہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضرت بابا تاج الدین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی شعیب رضا صاحب کی جاری رہے گا. دیکھیے، میری تقریر کے درمیان مثبت نعرے لگائیے. یہ فیض رضا انشاءاللہ ہم تمام سنیوں پر جاری رہے گا. انشاءاللہ. جو مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا اس پر وہ جاری رہے گا اور ہر سنی ہر بدمذہب پر بھاری رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ٹی وی کی آزادی سے وہ کام نہ ہو سکا جو حضور تاج الشریعہ کی ہتھکڑیوں نے کام کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، پاکستان کراچی میں بناری ٹاؤن ایک جگہ ہے، دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے. مشرف کی حکومت کے دوران اس مدرسے کے تعلق سے کیا کیا انکشافات ہوئے وہ یوٹیوب وغیرہ پر سب پڑے ہوئے، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے. تو وہاں کے ایک ملا نے یہ لکھا کہ دین کو رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے، دین کو رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے. اور اس فتوے پر ایک شامی عالم سے تصدیق بھی کرا لی گئی. اب میں پوچھتا ہوں، اے پاکستانیوں، جب یہ دلخراش فتویٰ کراچی کی سرزمین بناری ٹاؤن سے لکھا گیا تو تم کہاں گئے تھے؟ تمہارا کام کہاں گیا تھا؟ سب خاموش تھے. یہ فتویٰ جب حضور تاج الشریعہ کو جدہ کی سرزمین پر ملا، میں بھی دیکھ رہا تھا ڈاکٹر حسن صاحب کو کہ جب دلکش راجوی صاحب تاج الشریعہ کے لیے تہنیت پیش کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں محبت کا سیل رواں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی آنکھوں میں محبت کا سیل رواں تھا. جب ایسے علماء ہوں گے تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے تو ملت کا شیرازہ منتشر نہیں، متحد رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ. اور جب ایسے چھوکرے آ جائیں گے فیس بک پر کہ تاجو بابا، حضرت کے نام کے ساتھ میں اب تاجو بابا لکھ رہے ہیں، ہو ہاں 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 بھو 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 بھو، یہ بولی آپ کو مبارک ہو. ہم تو پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بولی بول رہے، اللہ نہ کرے آپ کو اللہ ایسا بنا دے. آپ اشرف المخلوقات میں سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہماری دعا یہی ہے کہ تم اسفل سافلین کی طرف نہ لوٹو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مصداق کو ایمان والے، عمل صالح والے. تو کہاں گئی تھی یہ ساری اس وقت میں؟ کس نے رد لکھا تھا اس کا؟ تو اس وقت میں حضور تاج الشریعہ مقدس العالی نے جدہ کی سرزمین پر جب وہ فتویٰ لکھنا، اس کا جواب لکھنا شروع کیا، جانتے ہو وہ فتوے کا جواب رد لکھا اور اس میں کتنے جواہر اور کتنے موتی اور کتنے انوار تھے.
وہ اس وقت گنجائش نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں. جب یہ لکھتے گئے تو اس ایک چھوٹے سے چند سطروں کے فتوے کا رد 150 صفحات سے متجاوز ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عربی زبان میں لبنان کی سرزمین سے چھپا، جدہ اور سعودیہ کی سرزمین پر بٹا، اور پاکستان کے چہرے پر یہ ڈٹا. تو تمام اہل سنت کہنے لگے کہ ہمارا مجدد امام احمد رضا ہے اور اس کی امانتوں کا نیم تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ. اس کتاب کا نام ہے سد المشارع بأن نبینا هو الشارع. ساری راہیں مسدود کرنے والا رسالہ، اور اس بات کو ثابت کرنے والا کہ صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں شارع وہ ہمارے ہی نبی ہیں. تو یہ جواب کس نے لکھا تھا؟ کیا کوئی جاہل لکھ سکتا ہے؟ کیا بات بھائی بابا. یا کوئی کسی بڑے مدرسے کا دارالعلوم کا ایک اچھے سے اچھا مفتی، معذرت کے ساتھ، اور معذرت میں یوں بھی نہیں بولوں گا اس لیے کہ جتنے علماء کرام ہیں یہ سب کے سب حضور تاج الشریعہ کے ہوشہ چین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 150 صفحے کا رد کس نے لکھا تھا؟ اگر حضور تاج الشریعہ رد نہ لکھتے تو نہ جانے کتنے پاکستان کے سنیوں کے ایمان خراب ہونے کا خطرہ تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا کہ واقعی میں دین کو نبی کی حاجت نہیں ہے. اور جب وہ اس پر آتے کہ دین کو نبی کی حاجت نہیں، آگے قدم پڑتے، جب دین کو نبی کی حاجت نہیں، ہم تو خالی دین کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی نبی کی حاجت نہیں. یہ جواب کس نے لکھا تھا؟ کہاں گئے تھے پاکستانی لوگ اس وقت؟ لیکن ہر فن کے لیے کچھ رجال مخصوص ہوا کرتے ہیں، اور اس طرح کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور بھی لکھ دیتا تو اعتراض کا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا. لیکن جب حضور تاج الشریعہ نے یہ جواب لکھا تو شام کے علماء نے اس پر تصدیقات فرمائی. سبحان اللہ سبحان. یمن کے علماء نے اس پر تصدیق فرمائی، سبحان اللہ. اور کچھ جدہ کے علماء نے تصدیق فرمائی. آپ کہیں گے یمن اور شام کے علماء کی ہم تصدیقیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جدہ کے علماء کی کہاں ہیں؟ ظالم حکمراں حکومت ہے وہاں پر، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ تاثرات اور تبصرات نہ چھاپے جائیں. تو اتنا بڑا دین کا کام، لوگوں کے ایمان کو بچانا اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کس نے کی؟ وہ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہیں سے ہندوستان کا ایک نوجوان ازہری لونڈا جب اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث نہیں، اگر حدیث ہے تو ضعیف ہے. حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے جب اس کا جواب لکھا، الصحابۃ نجوم الاہتداء کے نام سے، وہ بھی کئی 100 صفحات سے اوپر ہو گیا. اب اس ازہری لونڈے کی بات کا جواب اگر نہ دیا جاتا، کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی حضور آپ اس کو منہ نہ لگائیں، وہ بہت چھوٹا ہے. تو میں نے کہا تھا، میں اس جگہ موجود تھا، کہ اب دین کا مسئلہ ہے، بات چھوٹے بڑے کی نہیں، بات گمراہی کی. اگر بڑا کہے گا تب بھی جواب دیا جائے گا، اور چھوٹا کہے گا تب بھی جواب دیا جائے گا. اور داعیے حق، داعیے اسلام کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا، وہ دین کی نزاکتوں کو دیکھا کرتا ہے، وہ دین کی حفاظت کو دیکھا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور ابھی کتنی چیزیں حضور تاج الشریعہ کی، خالی ایک جگہ بیٹھ کر جھنڈی ہلا کر کیا بات ہے، مسئلے بتا کر کام نہیں چلتا. بہت اچھا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے، جن لوگوں کو معلوم نہیں معلوم ہو جاتا ہے،
اس پر میں بہت ساری تفریحات کر سکتا ہوں، لیکن اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی انجام دے رہی ہے۔ اور ابھی ایک حدیث شریف کے سلسلے میں لا تقرأ القرآن الجنوب والحائض کہ جنوب اور حائض قرآن نہ پڑھیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل بن عیاش ایک راوی ہیں، ان پر جرح کی گئی۔ کس نے جواب دیا؟ اگر کوئی غیر مقلد اس چیز پر آ جائے کہ سنیو تم بتاؤ، تم اس مسئلے کو اس حدیث سے مستنبط کرتے ہو، اس حدیث سے لاتے ہو، اس میں تو اسماعیل بن عیاش مجروح ہیں، ان پر جرح کی گئی ہے۔ کیا جواب تھا ہمارے پاس؟ میں خود کہتا ہوں کہ قسم اللہ کی اگر بر وقت میرے سامنے یہ چیز آ جاتی تو میں بھی جواب نہ دے پاتا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ علماء بھی حیران و متحیر ہو جاتے، اپنے اپنے طور پر جواب دیتے، لیکن اس چیز کا جب جواب دیا ہے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے تو عربی کے 13 صفحات پر اس کا جواب دیا، اور ان کی ثقافت کے لیے حضور تاج الشریعہ نے 13 دلیلیں فراہم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر فیس بک پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے تاج الشریعہ تڑپ گئے کہ اب ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، ان کو پیسے نہیں مل رہے۔ ارے میں نے خود دیکھا ہے کہ پیسوں کو ٹھوکرے مارتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ منسٹروں کے پیچھے لائن لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی اس کا امام ہے، اب یہیں پر یہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن حضور تاج الشریعہ کو دیکھا کہ منسٹر پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان کی طرف کوئی التفات نہیں فرما رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی طرف کوئی التفات نہیں فرما رہے۔ اور آگے آئیے، ابھی ایک غیر مقلد نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت امام اعمش سے وسیلہ کے سلسلے میں جتنی حدیثیں مروی ہیں وہ سب ساقط الاعتبار ہیں، اس لیے کہ امام اعمش پر جرح کی گئی ہے اور ان کو مجروح ٹھہرایا گیا۔ تو اپنے ہمارے وقت کے ہمارے نوجوان ساتھی مولانا اختر حسین صاحب بڑے اچھے مناظر ہیں، حیران اور شدھر ہو گئے، حضرت سے فون پر عرض کیا کہ حضور اس سلسلے میں غیر مقلد یہ کہتا ہے، تو حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے حضرت امام اعمش کی ثقافت پر لیٹے لیٹے 40 صفحات املا کرا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 40 صفحات املا کرا دیے۔ اور جب امریکہ کے نوحامن کیلر نے اشرف علی تھانوی کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس نے وہاں سے ایک یمنی لڑکی اور ایک یمنی لڑکے کو دونوں کی شادی کرا کر یا یہ ظاہر کیا کہ یہ شادی شدہ ہیں، بریلی کی سرزمین پر بھیجا، بریلی کی سرزمین پر بھیجا۔ وہ وہاں پر ہم نے قیام کر دیا کہ ٹھیک ہے وہاں سے آئیں، لیکن ان کے اندر کا حال ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ لڑکی اور وہ لڑکا دونوں پڑھنے لگے۔ جب حضور تاج الشریعہ نے ان کی باطنی کیفیت کو پہچان لیا، اسی مسئلے پر آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ قاسم نانوتوی بھی کافر نہیں، اشرف علی تھانوی بھی کافر نہیں۔ وہ اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے۔ دیکھیے سلسلہ کہاں سے چلا۔ نوحامن کیلر امریکہ کا رہنے والا یمن کے لڑکی اور لڑکی کو پڑھنے کے لیے یہاں پر بھیج رہا ہے، دام تزویر میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سنی بن کر رجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا کشف اور کرامت تھی کہ حضور تاج الشریعہ نے ان کے دل کا چور پہچان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ۔ اور جب اس سلسلے میں لکھنا شروع کیا تو ایک انگریزی کی کتاب اور ایک ہندی کی کتاب تیار ہو گئی۔ ذرا دکھائے کوئی اس طرح کا کارنامہ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لڑکی جس طرح کے اعتراضات کر رہی تھی، میری بھی اس سے عربی میں بات چیت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بہت اچھی عربی نہیں جانتا، لیکن تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا شکر کہ حضور تاج الشریعہ کے وہی دلائل رکھ کر میں نے اس لڑکی کو اس چیز پر قائل کر دیا تھا کہ وہ قاسم نانوتوی کو کافر ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن انگریزوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے قائل ہو بھی جاؤ
لیکن تمہیں وہی اپنی پہلی بات پر رکھنا ہے۔ بہرحال وہ نہ سدھری، اس کا نصیب جو بھی تھا، لیکن اتنا تو ہوا کہ ہم سنیوں کو تاج الشریعہ نے ایسے دلائل قواطع فراہم کر دیے کہ ہم اگر آج کسی مناظرے میں حضور تاج الشریعہ کی وہ کتاب اردو میں اور امریکہ جیسے جہاں پر انگلش بولی جاتی ہے وہاں پر اس کتاب کو لے کر بیٹھ جائے تو نوحامن کیلر نہیں بلکہ نوحامن کیلر کا باپ بھی آ جائے تو اس کو شکست فرار اختیار کرنی پڑے گی۔ بے شک بے شک، یہ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی ہے کہ جن کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ کفر کا فتویٰ ان تک منجر کر رہے ہیں کہ صاحب حسینی میاں نے یہ کہہ دیا، حسینی میاں نے یہ توہین کر دی، لیکن جب فیضان سنت کی وہ ظالم والی عبارت دکھائی گئی تھی تب سب آنکھیں بند کر گئے تھے، دل کے دریچے سب کے بند ہو گئے تھے، تب کسی کو نظر نہ آیا تھا۔ وہ حسینی میاں نے اس کا جو جواب دیا اور اس کو منظر کیا جا رہا ہے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی پر۔ ہم کہتے ہیں کہ فیس بک کے لانڈوں کو ہم نہیں چھیڑتے، ہم ان کو خاطر ہی میں نہیں لاتے۔ آج 2 سال گزر گئے، امین سنایا میرے پاس مارچ کے مہینے میں آیا تھا، اور ابو بکر بمبئی والا علامہ ضیاء المصطفیٰ کے پاس اسی تاریخ میں آیا اور کہنے لگے کہ اس سلسلے میں بات ہو جائے۔ تو میں نے کہا کیا آپ وکالت نامہ لکھوا کر لائے ہیں؟ آپ وکالت نامہ لکھوا کر لائے کہ آپ کی ہاں ان کی ہاں، آپ کی نہ ان کی نہ، کہ نہیں؟ ان کا جائیے، آپ سے بات نہیں ہوگی، آپ سے بات نہیں ہوگی۔ پھر 14 اگست 15 اگست کی رات عبدالحمید فیصل بمبئی والا جو مجلس پاکستان والا مجلس شورا کا 3را رکن ہے، وہ بھی یہی چیز لے کر آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہماری یہ بات امین صلاحیہ کی آپ کے بڑے تک پہنچی؟ کہا کہ ہاں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ جب وہ تیار نہیں ہوئے بات کرنے کے لیے تو پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ بہرحال ہم مسئلے کا حل باتوں کے ذریعے سے، احکام شریعہ کے ذریعے سے چاہتے ہیں، ہم فیس بک کے ذریعے سے نہیں چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی تکلیف ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، پانی مانگنے کے بعد نیند آ گئی۔ اب بیوی محترمہ صبح تک پانی لیے کھڑی رہی، بیوی محترمہ صبح تک پانی لیے کھڑی رہی، آنکھ کھلی، پوچھا تم اسی طرح سے کھڑی؟ کہا، خوش ہو کر فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، مانگو کیا مانگتی ہو؟ آج کی عورت ہوتی تو کہتی زیور دے دو، آج کی عورت ہوتی جائیداد دے دو، بہترین سا مکان بنا دو، کم سے کم تاج محل نہ صحیح تو ایک چھوٹا سا تاج محل ہی لا دو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حضور واجہ مجھے طلاق دے دو۔ کیا کہا؟ مجھے طلاق دے دو۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ماجرا ہو گیا، ہم نے کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، اب انہوں نے طلاق مانگ لی، کیسے طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ بھی تیار ہوگی کہ ٹھیک ہے وہیں پر چلتے ہیں، فیصلہ ہوگا۔ چلتے چلتے ان صحابی کو ایک جگہ ٹھوکر لگی، گر گئے، پیر میں چوٹ آئی اتنی شدید کہ پیر میں فریکچر ہو گیا۔ اب یہ بی بی محترمہ کہتی ہیں واپس لوٹ چلو، کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں چلیں گے۔ کہا نہیں واپس لوٹ چلو۔ کہا کہ کیوں؟ بولے اس لیے کہ آپ نے مجھے ایک دن حدیث رسول سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ میرا جب سے آپ سے نکاح ہوا میں نے آپ کو کسی مصیبت میں نہ دیکھا تو میں یہ سمجھی کہ آپ کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر نہیں ہے، اور آج جب آپ کا یہ پیر ٹوٹ گیا ہے تو میں سمجھ گئی کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی مصیبت ہے، اور آج حضور تاج الشریعہ کے اوپر اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں تو یہ بھی خیر کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر بے پناہ نوازشیں اور بے پناہ انعامات ہیں، اور بہت سارے ان کے اوپر انعامات نازل ہو رہے ہیں۔ یہ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی شخصیت ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے۔ لیکن آج لوگ بے باک ہو گئے کہ اپنی فیس بک پر کہیں یہ ڈالتے ہیں
کہیں وہ ڈالتے ہیں اور پھر یہی سوچتے کہ یہ بات ہماری کہاں تک جائے. میں نے ایک صاحب کی ایک کلپ چیٹنگ دیکھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اختر رضا خان ازہر گیا تھا شیعوں کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے. بول اب کیا بولتا ہے. اس کو یہ پتا نہیں کہ اسی ازہر کے مدرسے میں کون کون پڑھا ہے. مراقل فلاح صاحب مراقل فلاح حضرت امام طحطاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ازہر میں پڑھ چکے ہیں. حضرت امام جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ازہر کے مدرسے میں پڑھ چکے ہیں. اور کتنے بزرگ ہیں. حضرت امام شامی بھی ازہر کے مدرسے میں پڑھ چکے ہیں. کیا اب یہ کہنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ بھی شیعہ ہیں, وہ بھی شیعہ ہیں, وہ بھی شیعہ ہیں؟ یہ بات الگ ہے کہ آج وہ یونیورسل ادارہ بن گیا, جبکہ اس کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ دین کا کام یہاں سے کر دیا جائے گا. آج گورنمنٹ کے تصرف میں آ گیا ہے. تو الگ چیزیں ہیں کہ وہاں کوئی بھی آ جائے. اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا کوئی فائدہ لگتا ہے؟ ہرگز اس طرح کی باتیں کرنے سے فائدہ نہیں لگتا, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ساری کی ساری اسرائیلی فکر اور سوچ ہے کہ وہ شخص جس کو دنیا سنت عرب ہو کے عجم, افریقہ ہو کے امریکہ یا آسٹریلیا, پوری دنیا میں دیکھیے جس کو آج مقتدیٰ اہل سنت مان رہی ہے وہ تاج الشریعہ ہے. ان کی ذات کو مجروح کر دو, اسرائیل کامیاب ہو جائے. اور ٹی وی کے مسئلے, یہ سارے مسئلے کے ساتھ یہ ضرورت وہ ضرورت. ابھی ہم لوگ کئی جگہ کا دورہ کر کے آئے, وہاں بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ علامہ عبدالعلیم میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے. کیوں پہنچے اور یہ اعلیٰ حضرت نے اتنی دولت کیوں خرچ کی؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ دین کی حمایت. اب قرآن کی آیت سنیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء ان اللہ به علیم. چوتھے پارے میں کہ ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو گے, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ پر عمل کر کے دین کی حفاظت بھی کی, دین کی صیانت بھی کی, اور قرآن کریم پر عمل کر کے بھی بتا دیا کہ یہ ہے وہ شخص جو قرآن پر عمل کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ شعیب رضا صاحب قبلہ. اب لوگوں نے بلا وجہ یہ سارے کے سارے انتشارات شروع کر دیے. بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ ہمارا مرکز جب تک ایک تھا اور لوگ اس کو مانتے رہے تو ہم سب متحد تھے, اور جب مرکز سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو سنت میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو گیا. بریلی شریف, بریلی شریف. اس کا جواب دارالفتہ سے یہاں سے حاصل کر لیا جائے. علماء کرام اس کا جواب دیں گے, اس لیے کہ اس طرح کے پرچے جو ہیں وہ موضوع سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی نیت یہ نہ ہو. خیر دوشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. علماء کی فضیلت میں حضرت مفتی یونس رضا صاحب نے بہت کچھ فرمایا. تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ حضور تاج الشریعہ مد ذلہ العالی عالم ربانی عارف حقانی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آج وہی مرجع فتاوا اور مرجع خلائق ہے. جب کہیں سے کسی کا کام نہیں چلتا ہے تو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. ابھی چند سال پہلے شرعی کونسل آف انڈیا کا اجلاس ہو رہا تھا. حدود قضا پر اور حاکم اور قاضی کے اوپر بحث چل رہی تھی کہ حدود قضا کیا ہیں, کون حاکم ہونا چاہیے. ایک عبارت بہت آسان سی تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ الدین ہے کہ الدین ہے. مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. الدین ہے کہ الدین ہے. اگر دین مانے تو مانا فٹ نہیں ہوتے, دین مانے تو مانا فٹ نہیں ہوتے.
بس حضور تاج الشریعہ نے اپنے لبوں کو جنبش دی اور فرمایا نہ یہ الحاکم الدین ہے نہ الحاکم الدین ہے، بلکہ یہ لفظ الحاکم الدین ہے، یعنی جو متدین حاکم ہوگا وہی قاضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو قسم بخدا اپنے وقت کا محدث کبیر، صدر الشریعہ کا لائق و فائق شہزادہ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ نے اسی وقت نعرہ لگایا تاج الشریعہ زندہ باد، تاج الشریعہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو مسئلہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات باوجود میں حل نہ ہو سکا، اب قیامت تک نہ ہوگا۔ اور ہمارے اکابر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ حضور اعلی حضرت کے زمانے میں حل نہ ہو سکا وہ اب نہ حل ہوگا، اور میرا حسن ظن اور میری حسن عقیدت بھی یہی ہے کہ جو اختلافی مسئلہ آج تاج الشریعہ کے زمانے میں حل ہو جائے گا تو حل ہو جائے گا، ورنہ علماء اسی طرح سے افتراق اور انتشار کا شکار ہوتے رہے۔ کوئی ضرورت مانے گا، کوئی حاجت مانے گا، کوئی کچھ مانے گا۔ کیا حاجت امام حسین کو نہیں تھی؟ کیا ضرورت امام حسین کو نہیں تھی؟ اگر رخصت پر عمل کر لیتے جان بھی بچ جاتی، خاندان بھی بچ جاتا، جان بھی بچ جاتی، خاندان بھی بچ جاتا۔ قرآن کریم میں صاف موجود ہے کہ کسی کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اب اس کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر بلوا لیا جائے، بول دے تو مسلمان ہی رہے گا۔ یزید کلمہ کفر نہ بلوا رہا تھا، یزید دین کا انکار نہ کرا رہا تھا، یزید رسالت و نبوت کا انکار نہ کرا رہا تھا، وہ تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میری خلافت کو مان لیجئے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے۔ تو رخصت کا راستہ تو یہ تھا کہ بیعت کر لیتے، لیکن امام حسن نے کسی ضرورت اور کسی رخصت پر عمل نہ کیا، بلکہ عزیمت پر عمل کر کے یہ بتا دیا کہ دین بچانے کے لیے، دین کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، دین کی شرافتوں کو بچانے کے لیے اگر اپنی جان اپنا خاندان قربان کرنا پڑے تو وہ قربان کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی چیز آج اگر جب حضور تاج الشریعہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، میری برائی کوئی میرے سامنے کرے تو میں بھی دل برداشتہ ہو کر اس اسٹیج سے چلا جاؤں گا، یہ علماء کرام بھی اس اسٹیج سے دل برداشتہ ہو کر چلے جائیں گے، کچھ کام نہ کریں گے۔ بھائی ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں ہی برا کہا جا رہا ہے، یہ باتیں کی جا رہی ہے، لیکن یہ بزرگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے لومت و لائم کا شکار نہیں ہوتے، یہ کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، یہ تو وہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ غور کیجیے ذرا آپ حضرات کہ وہ شخصیت ہے حضور تاج الشریعہ کی۔ بس آج سب لوگوں کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ بریلی سے مرکزیت ختم کر دی جائے۔ میرے دوستو، ہاں تم ختم کر سکتے ہو، اعلیٰ حضرت کو ذرا ختم کر کے دکھا دو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نہ ختم ہوئے نہ ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت اپنی قبر میں، اعلیٰ حضرت اپنی قبر میں کس زندگی میں ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہمارے اوپر منقع اور مرشح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی زندگی اور اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی حیات فتاوی رضیہ ہے۔ فتاوی رضیہ کو تم ہٹا نہیں سکتے، اس لیے بریلی کو مرکز بھی ختم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کوشش کر لی ہے ملفوظ میں کہ جو رد وہابیہ کا اس میں بات تھا کیا بات بھائی، اس کو نکال دیا ہے، اس کو نکال دیا ہے۔ یہ صرف ایک مرتبے کی اس کی چھپائی ہو سکتی ہے کہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن آج اہل سنت کے ایسے اجالے حضرات موجود ہیں کہ ایک ایک فرد، ایک ایک لاٹ الملفوظ کو چھپا کر زندہ رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے دوستو غور کر رہے ہیں آپ حضرات کہ مرکز کو کس طرح سے مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب بات آ گئی لوگ فیس بک پر کھیلتے ہیں، میں فیس بک پر نہیں جاتا، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا تھا اور پھر یہاں پر ایک فائل دی گئی. میں آپ کا لوگوں کو مبلغ علم بتا دوں جو فیس بک پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ایک 3 سوال دیے گئے، پہلا سوال، دوسرا، تیسرا، پیچھے ایک پرچہ تھا یا جو کچھ بھی تھا. اب اتفاق یہ ہوا کہ ان بچوں کو ترتیب وار کھڑا ہونا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی پردہ دری فرماتا ہے تو اسی طرح سے کرتا ہے. پہلا نمبر والا بچہ نہ کھڑا ہوا، تیسرے نمبر والا کھڑا ہو گیا، تیسرے نمبر والا کھڑا ہوا. اب بپا نے تیسرے نمبر کا نہیں پہلے نمبر کا جواب دینا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بھی شعور نہیں کہ سوال تیسرا ہو رہا ہے اور جواب پہلے کا دیا جا رہا ہے. تو یہ نتیجہ اسی کا ہے کہ جب علماء حقانی اور علماء ربانین کے خلاف روش اختیار کی جائے گی تو یہی سارا معاملہ ہوگا. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے کبھی کسی کے اوپر ذاتی طور پر کوئی حملہ نہیں کیا اور نہ وہ اس چیز کو روا سمجھتے ہیں، لیکن ہاں کچھ لوگ ان کے اوپر اپنے دل کے دری کے کہ ان کے دل میں کیا ہے وہ اپنے کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم بریلی سے اختلاف رکھتے ہیں، مرکز سے اختلاف رکھتے ہیں. میرے دوستو، اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مرکز بنا، مفتی اعظم ہند کے دور میں قائم رہا اور وہ مرکز آج بھی حضور تاج الشریعہ کے دور میں قائم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اور اللہ کی شان سے بعید نہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا امر ظاہر فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت ساری چیز ہیں. بہرحال یہ سمجھانے کے لیے میں نے چند چیزیں آپ حضرات سے ذکر کر دی، چند چیزیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دی. اور حضور تاج الشریعہ کی کرامتیں بہت ساری ہیں، استقامتیں بہت ساری ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور دیکھنے والے تو شاید کم ہوں گے، لوگ ہوں گے 1-2، شاید ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. اب میں ان کی طرف یہ نسبت نہیں کر سکتا کیونکہ میری ان سے بات نہیں اس سلسلے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے اور ٹرین چھوٹنے کا ٹائم آتا تھا، ٹرین رکی رہتی تھی. سبحان اللہ. ٹرین آگے چلی گئی اور پھر واپس آ گئی. یہ مفتی اعظم ہند کی کرامت تھی. سبحان اللہ. یہ مفتی اعظم ہند کی کرامت تھی. اور یہ بھی ہوا کہ مفتی اعظم ہند نے نماز پڑھی، سامان ٹرین میں رکھا، ٹرین چلی گئی. یہ مفتی اعظم کی استقامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو با کرامت اور با استقامت اگر پیر دیکھنا ہو تو مفتی اعظم ہند کو دیکھو. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مفتی اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. میرے دوستو، ہم زمبابوے کے کیپٹل ہرارے میں تھے، وہاں سے ہمیں جوہانسبرگ آنا تھا. علامہ محدث کبیر بھی تھے، میں بھی تھا. تقریباً 11 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا، 11ویں والے کے سکتے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایئر ویز کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹنل سے اپنے پلیٹ فارم سے ہٹ جاتا ہے اور رن وے پر آ جاتا ہے، فلائنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، ٹیک آف کے لیے تیار ہوتا ہے، اڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن دیکھیے، ہم لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور جو ساتھی تھے کہ اب ہوائی جہاز گیا، کل جانا پڑے گا، اب اتنی ٹکٹیں بیکار ہوں گی، یہ کیا ہوگا. ہم اسی سوچ و فکر میں تھے. حضور تاج الشریعہ کو دیکھا کہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس طرح سے سوچ رہے تھے. ہم نے سوچا کہ سوچ رہے ہوں گے. کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہم نے سوچا کہ سوچ رہے ہوں گے. میں نے جا کر کہا کہ ابا فلائٹ تو چلا گیا. تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے. پھر سوچنے لگے ہم اپنی سوچ میں کہ نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد
ایئر ویز کا عملہ آتا ہے، فوراً کہتا ہے کہ آپ لوگ چلیے اندر کی طرف، اس لیے کہ ہوائی جہاز رن وے سے اب پے ٹنل کی طرف پلیٹ فارم پر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب مجھے یقین ہوا کہ یہ مرد حق آگا کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا، ہم لوگوں کی پریشانی کا علاج کر رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج الشریعہ علامہ شیخ رضا صاحب قبلہ۔ اور اب مجھے کہنے دیا جائے، کیونکہ مجھے ان پر بڑا اعتماد ہے، یہ سید ہیں، یہ سند ہیں، سبحان اللہ، یہ شریف ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں آج بڑے سے بڑا سید لے آئیے اور اس سے دین کی طرح سے تنقیحات کرا لیجیے، تو سب سے پہلا غلام میں بنوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی مرکز سرمے کی وجہ سے نہیں ہے، بریلی مرکز انگوٹھی کی وجہ سے نہیں ہے، سرمے کو شرافت ملی ہے اعلیٰ حضرت کے قدموں سے، سبحان اللہ، اور انگوٹھی کو عظمت ملے ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت کی وجہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم، فیضان بریلی شریف، فیضان مہاراجا شریف، فیضان کانتی شریف، حضرت بابا تاج الدین کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اور کہنے دیا جائے زندہ باد، بہت اچھا۔ جب سیدوں کو بے قدر کیا جا رہا تھا، جب سیدوں کو بے قدر سمجھا جا رہا تھا، ان کی نسبتوں کی نسبت کے تعلق سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نسبتیں کام نہ آئیں گی، تب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ بتایا کہ سید کی نسبت کام آئے گی۔ واہ واہ، بے شک۔ اور پھر واقعات کا جب ہم بار لگایا تو حضرت امام حسن کا وہ واقعہ سامنے آیا کہ حضرت امام حسن ایک شادی کرتے طلاق دیتے، دوسری شادی کرتے طلاق دیتے، تیسری شادی کرتے طلاق دیتے، چوتھی شادی طلاق کرتے طلاق دے دیتے۔ جب سب کی عدتیں گزر جاتی پھر شادی کرتے طلاق، پھر شادی کرتے طلاق، پھر شادی کرتے طلاق، چار، پھر عدت کی مدت آتی، پھر اس وقت میں رکے رہتے۔ حضرت امام عالی مقام کوفے میں کہہ رہے ہیں کیا میرے بیٹے حسن سے شادی نہ کرے، بہت زیادہ طلاق دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا امام امیر المومنین آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور خلیفۃ المسلمین کا حکم ماننا واجب ہے، لیکن ہم اس لیے شادیاں نہیں کرتے حسن سے، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خوبصورت ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، ہم حسن سے اس لیے شادیاں کرتے ہیں کہ وہ رسول پاک کا نواسا ہے، ان سے بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو قیامت کے دن یہ نسبت کام آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا روب دیکھیے، حضرت فاطمہ الزہرا سے پیغام دیا، نبی نے منع فرما دیا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام دیا تھا کہ نہیں، اتنی بات ہو گئی پھر خاموش ہو گئے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جوان ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیغام دے دیا، شادی ہو گئی۔ ادھر جوان بچی، کم عمر بچی، ادھر خلیفہ وقت کی عمر کیا رہی ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ اے خلیفہ وقت، آپ نے اس جوان بچی سے کیوں شادی کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ملاحظہ فرمائیے، عشق ملاحظہ فرمائیے کہ اپنی ایک بیٹی نبی کے نکاح میں دے کر ایک نسبت قائم کریے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چونکہ یہ بھی وطر ہے اور شفاعت کے معنی شفاعت شفا سے جوڑا اور نبی کی ایک نواسی لے کر میں نے دوہری نسبت قائم کر لی، سبحان اللہ، یہ میں نے شفا قائم کر لیا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح سے جب یہ ساری چیزیں مجروح کی جا رہی تو اعلیٰ حضرت کام آئے تھے، مزاروں کی چادروں کو چھینا جا رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کام آئے تھے،
مزاروں پر پھول ڈالنے کو شرک بتایا جا رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کام آئے، محبت مصطفیٰ کو چھینا جا رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کام آئے، اور آج جب مسجدوں میں ٹی وی مووی کو رکھا جا رہا ہے تو تاج الشریعہ کام آئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ۔ جواز عبد میں جواز اپنی جگہ پر ہے۔ ایک سوال اور کھڑا کرتا ہوں کہ جب مدنی میاں صاحب نے اس بحث کو چھیڑا تھا تو تنہا وہ تھے، اس وقت ہم نوائی کیوں نہیں کی؟ اس وقت کیوں نہیں کی ہم نوائی؟ اس لیے کہ اس وقت تم بچے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس وقت تم بچے تھے، دنیا تبھی پہچان جاتی کہ تمہارا معاملہ ایسا ہے جب تم نے سوچا کہ مضبوط ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، آئیے دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے مسلک اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ جو آج اس کی ایک پہچان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے جس نے بھی دو ہاتھ کرنے کی کوشش کی، نہ دونوں ہاتھ بلکہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، بے شک بے شک، اور اس کی تحریک دم توڑ چکی ہے۔ تو یہ تاج الشریعہ کا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو جواز عزم نے جواز کی بحث اپنی جگہ، لیکن مسجدوں میں بے حرمتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ٹی وی لگایا جائے گا، لیپ ٹاپ پر یہ ساری بھی چیزیں دکھائی جائیں گی، ویسے ہی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اب تو پھر یہ ہو گیا کہ قبر ہی انہوں نے پوری مسجد کو بنا دیا ہے۔ پہلے تو وہاں جانا پڑتا تھا، اب سارے نمازیوں کو اس کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرے دیر دوستو، یہ دین میں فتنہ ڈالنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دین میں نخرہ ڈالنا نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے فتنوں سے باز رکھے، اور جو سچی تبلیغ کا طریقہ تھا اس طریقے پر تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا اعلیٰ حضرت کا نام ساؤتھ افریقہ میں نہ پہنچا؟ کیا اعلیٰ حضرت کا نام امریکہ میں نہ پہنچا؟ کیا اعلیٰ حضرت کا نام افغانستان میں نہ پہنچا؟ کون سا ٹی وی تھا؟ کون سا مووی تھا؟ یاد رکھو، حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ بزرگ کسی بھی کونے کا ہو، اللہ تبارک و تعالی اگر وہ بزرگ مشرق میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت مغرب والوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو کسی شخص نے پہچانوایا ہو یا نہ پہچانوایا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس نیک بندے کی محبت کو اقصائے عالم کے سنی مسلمانوں کے قلوب میں پنہا کر دیا ہے، جاگزی کر دیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔